کی ہم ستائش کر رہے تھے اور جس کو ہم جلال دے رہے تھے وہ ہمارے درمیان ہے. ہلیلویا. کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. ہلیلویا. آئے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے باپ بیٹے روح القدس کے نام میں ہم کتاب مقدس کو کھولیں گے اور میرے ساتھ عہد نامہ جدید میں سے رومیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط نکالیے گا. رومیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کے 12ویں باب کی ہم دوسری آیات مقدسہ کو میں چاہوں گا کہ ہم سب بلند آواز کے ساتھ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ آیات مقدسہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے، ہمارے دلوں میں اتر جائے اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ بہتر سمت چل سکے. رومیوں 12ویں باب کی چیپٹر 12 ورس 2. رومیوں 12ویں باب کی دوسری آیت مل کے پڑھتے ہیں. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے ہیں. آمین. کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کرنے کا آمین. آج پھر ہم اس اتوار کی عبادت میں اسی آیات مقدسہ کو ہم نے پھر پڑھا اور آلریڈی ہم 2 اہم پیغامات ان آیات مقدسہ سے ہم ان پر بات کر سکے ہیں. کیونکہ اس آیت کو جب پہلا عنوان ہم نے پڑھا کہ جہان کے ہم شکل نہ بن، کیا سیکھا تھا ہم نے؟ جہان کے پچھلے اتوار ہم نے بات کی مسیح میں نئی عقل. کیا مضمون تھا ہمارا؟ مسیح میں نئی عقل. اور آج ہمارا عنوان ہے مسیح میں اپنی صورت بدلتے جاؤ. آمین. کیا عنوان ہے؟ بولیے. مسیح میں اپنی صورت بدلتے جاؤ. آمین. اگر اونچی آواز میں آپ بول سکتے ہیں مسیح میں اپنی صورت بدلتے جاؤ. آمین. کوئی پوچھ سکتے آپ سے باہر جا کر کہ آپ نے کیا خدا کا کلام سیکھا تھا، تو عنوان جو ہوتا ہے یہ آپ کو بات کرنے میں زیادہ مفید آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں پہلے آپ طے کرتے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے. ایویں نہیں پھرتے رہنا، پہلے منزل تعین کرتے. عنوان جو ہے یاد رکھیے وہ آپ کی حد بندی کو طے کرتا ہے. حد بندی. اور یاد رکھیے خدا کا کلام کبھی آزادی کو پسند نہیں کرتا. اوکے، آزاد کرتا ہے. آمین. پر آزادی کی بھی حد بندی کرتا ہے. اور خدا کا کلام قدرت والا کلام ہے. یہ کلام جو ہے یہ ہمیں ایک سانچے میں ڈالتا ہے. اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں خدا کا کلام ہمیں بے اصول نہیں کرتا، ہر کام میں ہمیں اصول دیتا ہے. چاہے آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے کلام کی خدمت ہو، بغیر اصولوں کے کوئی چیز بھی جو ہے، اور یہ چاہے گانا ہی ہو، ایویں نہیں ہوتا کہ جدھر مرضی ہو جائے گا. اس لیے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں حد بندی میں کام کرنا اہم ہے. آمین. کیا ہے؟ حد بندی میں کام کرنا اہم ہے. اس لیے عنوان جو ہے یہ آپ کی تعین، آپ کی سمت کا تعین کرتا ہے. اس لیے یہ اہم ہے. ہم نے پچھلے اتوار جب نئی عقل کی بات کی تو ہم نے نئے مخلوق پر بات کی، نئے انسان پر بات کی. اور وہ نیا انسان جو غیر فانی تخم یعنی خدا کے کلام سے، وہ انسان جس کو نئی روح، نیا دل اور نیا ذہن دیا گیا ہے. آمین. نیا انسان خدا کے کلام کے غیر فانی تخم سے ہے. کس سے ہے؟ اور نیا دل، نئی روح اور نیا ذہن نئے انسان کو دیا گیا ہے. اب خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ جہاں نیا دل ہے، جہاں نیا ذہن ہے، جہاں نئی سوچ ہے، وہاں نئی صورت بھی لوگوں کو نظر آنی چاہیے.
کیا آنا چاہیے لوگوں کو. اور یہ جو صورت ہے یہ نائٹ کریموں والی کی میں بات نہیں کر رہا کہ آپ نے اسٹائل جا کے بنا لینے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں، اور یہ بڑا ہٹ کے مضمون ہے کیونکہ میں نے بھی رات کو اور پورا ویک جو ہے، کیونکہ یہ بھی ہٹ کے، اور میرے لیے بھی کافی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں کو سکھانے والا خدا کا پاک روح ہے. آمین. مجھے بھی سکھاتا ہے، آپ کو بھی سکھاتا ہے. تو ذرا آپ نے محتاط ہو کر اور ذرا حاضر دماغ ہو کر خدا کے کلام میں سے آپ نے سیکھنا ہے، تاکہ جو کچھ سیکھا جائے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ. کیا کرتے جاؤ؟ بولیے، اپنی صورت بدلتے جاؤ. جب صورت بدلنے کی بات کرتے ہیں تو سچے خدا کے خادموں میں اس بات کی فکر مندی اور درد ہونا چاہیے، اور ہے بھی ہے. آمین. کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں ان کی صورت جو ہے وہ بدلتی جائے. اور رسول اعظم پولس رسول جو ہیں جب وہ غلطیوں کو خط لکھتے ہیں، اور اس کے چوتھے باب کی 19 آیت کے اندر غلطیوں 4 باب غلطیوں چیپٹر 4 ورس 19، کیونکہ بہت سے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ اردو میں بولتے ہیں، اس لیے آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. کیا میں تھوڑی پریکٹس کر رہا ہوں کہ تھوڑا انگلش میں بھی کم سے کم یہ جو کاؤنٹنگ ہے اس کو بول لوں تاکہ ایزی ہو جائے. غلطیوں چیپٹر 4 ورس 19 کے اندر لکھا ہے، اے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کیسے درد لگے ہیں. کیا کہتا ہے؟ تمہاری طرف سے پھر مجھے جننے کیسے درد لگے ہیں، جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑے. کیا کہتا ہے؟ کون صورت نہ پکڑے؟ جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑے. کہتے ہیں مجھے پھر درد لگ گئے ہیں. وہ درد جو ایک عورت بیبی کو پیدا کرتے ہوئے جننے سے درد لگ گئے ہیں، اور مجھے وہ درد ہو رہی ہے، مجھے وہ پین ہو رہی ہے، اور میرے درد کی وجہ یہ ہے کہ یہ درد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑے، جب تک مسیح کی شبیہ پر تم نہ ڈھلتے چلے جاؤ. کیوں پر اس کو یہ درد لگ گئے، فکر مندی لگ گئی؟ کیونکہ یہ کلیسیا جو ہے، غلطیوں کی کلیسیا جو ہے، یہ پولس رسول کے پہلے مشنری سفر کے اندر 46 عیسوی کے اندر جب پولس رسول نے پہلا مشنری سفر کیا، اور میں نے اس کے بارے میں بارہا دفعہ بتایا ہے کہ پولس رسول نے 3 مشنری سفر کیے. کتنے سفر کیے؟ وہ یروشلم سے شروع ہوتا اور پھر بڑھتا بڑھتا پھر واپس آ کر یروشلم میں ختم ہوتا. یہ پہلا سفر 46 عیسوی کے اندر پولس رسول جب پہلے سفر پر بشارتی میں ہی پڑ گئے، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ 14 سال کے بعد یروشلم کے اندر آئے. اس سے پہلے جب خداوند نے پولس کو بلایا، شاؤل سے پالوس بنایا، تو خدا نے اسے جو ویژن دیا وہ غیر قوموں کے پاس گیا، ان علاقوں کے گیا جہاں یسوع مسیح کو لوگ نہیں جانتے تھے، اور وہ چاہتا اور منادی کرتے ہوئے گزرتا. ان 46 عیسوی کے اندر غلطیوں کی کلیسیا یہ مشنری سفر کے پہلے مشنری سفر کا پھل تھا. اب جب کلیسیا قائم ہو گئی، یہ کلیسیا 2 اہم گروپوں پر مشتمل تھی. پہلا وہ گروپ تھا جو غیر قوموں سے یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ گروپ تھا جنہوں نے یہودیت سے مسیح کو قبول کر لیا. اب یہ سلسلہ ٹھیک چلتا رہا، یہ ایمان میں بڑھتے چلے گئے، لیکن غلطیوں کی کلیسیا اس وقت مشکلات کا شکار ہوگی جب لوگوں کو پتہ لگا وہاں کلیسیا ہے، اور بہت سے علماء نے، بہت سے جو استاد تھے انہوں نے غلطیوں کا رخ کر لیا. اب یہاں پر 2 جنگیں شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی، 2 گروپوں کے اندر بحث شروع ہو گئی. پہلا گروپ کہتا ہے، یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، تم جو غیر قوموں سے آئے ہوئے ہو، جب تک تم یہودی رسومات کو پورا نہ کرو تم مسیح نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسرا گروپ جو تھا اس نے بھی اس بات پر زور دیا اگر انسانی حکمت اور علم کے بغیر تم خداوند کو جان نہیں سکتے. آج بھی کلیسیا کئی علم کی بات کرتے ہیں، کئی رسموں و ریاستوں کی بات کرتے ہیں، پر بہت کم ہے جو یسوع کی بات کرتے ہیں. اب پولس
पौलुस रसूल को फिक्र लग गई, क्योंकि गलतियों की कलीसिया अच्छी दौड़ रही थी, अच्छी तरह ईमान में पढ़ रही थी, लेकिन वो इस जंग के अंदर, बहस के अंदर पड़ गई। और ये जंग और बहस जो थी, अब इसने रवैया क्या अपनाया, इसका रिजल्ट क्या किया गया, क्योंकि यहां पर जो इस जंग की सबसे बड़ी वजह यह थी, अब कलीसिया ने, ईमानदारों ने, बरगजीदों ने इंसानी फलसफों को अहमियत देना शुरू कर दी। ईमानदारों ने, बड़े के लहू से धुले हुए ने अपनी तलीम पर फोकस शुरू कर दिया। इनका फोकस जो था वो यीशु के जलाल से हटकर, यीशु की सूरत से हटकर, यीशु के मकसद से हटकर जो है वो बहुत सी चीजों की तरफ गामजन हो गया। और इन्होंने इंसानी फलसफों को अहमियत देना शुरू कर दी और अपने साधु जैसे स्टाइल जो है इस कलीसिया ने अपनाना शुरू कर दिया। उन जैसे बनना शुरू कर दिया, उन बहसों के अंदर पड़ गए जो बहस चलती, जहां जा रहे हैं इनकी वही बहसों तकरार बन गई। और पौलुस रसूल ने देखा कि अब खुदावंद यीशु इनकी नजरों के सामने नहीं है और यीशु जैसे ये नहीं बन रहे। क्या नहीं कर रहे? यीशु जैसे ये शख्सियत परस्ती के अंदर उतर गए। और आज भी ये बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग यीशु जैसा नहीं बनना चाहते, बल्कि वो टीवी पे आने वाले लोगों की तरह बनना चाहते हैं। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की तरह बनना चाहते हैं कि जी डॉक्टर बेरी ये करता, मैंने भी ये शुरू कर लिया। वो कोर्ट में आदम, मैं भी वो कपड़ा फाड़ लेना। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। पौलुस रसूल कहते हैं मुझे दर्द लगे हैं, मुझे फिक्र है, और मुझे वे दर्द उस वक्त तक रहेंगे जब तक मसीह तुम्हें सूरत ना पकड़े, जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। क्योंकि याद रखिए, इस कलीसिया ने यीशु को नजरअंदाज कर दिया, यीशु से नजरें हटा ली, यीशु की शख्सियत से नजरें हटा ली, यीशु से ईमान से नजरें हटा ली, और उन रवायात और शख्सियत परस्ती का शिकार हो गए। आज खुदा के लोगों, इस हालात हाजरा के अंदर अब हमें उन कामों पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, हमें इंसानी फलसफों पर, मिशनों के फलसफों पर अब इन्वेस्ट नहीं करना, अब हमें शख्सियत परस्ती पर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, अपना वक्त, अपना रुपया पैसा, तो याद रखिए इंजील की बिशारत और खुदावंद यीशु के लिए करना है। आमीन। शख्सियत परस्ती में नहीं करना, फलसफों के लिए नहीं करना, इंसानी मिशनों की फलसफों पर नहीं करना, रूहों की निजात के लिए इन्वेस्ट करना है। अब पौलुस रसूल ने मुकद्दसों को इस बात पर जोर दिया, फिक्रमंदी पौलुस के अंदर थी यहां पर, कि मसीह तुम में सूरत पकड़े। अब याद रखिए, जब मैं सूरत की बात कर रहा हूं, किसमें सूरत बदलनी है और किस सूरत पर डलना है। आपको याद होगा, पैदाइश की किताब आप मेरे साथ निकालें। मैं चाहता हूं कि हम इंसानी तख्लीक के ऊपर गौर करें थोड़े वक्त में। पैदाइश की किताब के अंदर आपको, जहां पैदाइश की किताब तख्लीक का जिक्र करती है, पैदाइश की किताब जो है वो तख्लीक के बारे में बयान करती है। पैदाइश की किताब के अंदर आसमान और जमीन और तमाम चीजें जो है वो हमें तख्लीक होती हुई नजर आ रही हैं, और तख्लीक करने वाला यहोवा खुदा है। पैदाइश मेरे बाप की अगर 26 आयत से पढ़े तो लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाए। खुदा ने क्या कहा? फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और जताओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रिंग इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। क्या किया? बोलिए, खुदा ने इंसान को अपनी, बोले खुदा ने इंसान को अपनी किस पर पैदा किया? अपनी सूरत पर, खुदा की सूरत पर इसको पैदा किया, नर और नारी इनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। अब बनाने वाले की ख्वाहिश क्या? उसने कहा, आओ हम इंसान को किस सूरत पर बनाएं। मैंने बार बार पढ़ा है, क्योंकि सूरत में पढ़ने के लिए तख्लीक पर गौर करना बड़ा जरूरी है।
تو نہیں شرمن سیکھنے نہیں انہوں گہرے طور سے سیکھنا. اب صورت کی ہم بات کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ صورت بدلتے جاؤ. کیوں بدلنی ہے؟ اب اس کو بھی سمجھنا ہے. یہ میتھڈ ہے, اس کو سمجھنا. کیوں کلام صورت بدلنے کی بات کر رہا ہے اور اس صورت میں ڈھلنے کی خدا کا کلام بات کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کی ڈیزائر کیا تھی؟ میں انسان کو اپنی صورت پر بناؤں گا. کیا خواہش تھی؟ اور خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا, پیدائش کی کتاب کے اندر اس نے مٹی لی اور اس کو انسان کا بت بنایا اور اس میں زندگی کا رب. یہ مٹی جو تھی خدا نے اس کو اپنی صورت پر بنایا. کس پر بنایا؟ اپنی صورت پر بنایا. اور خدا کامل ہے اور خدا نے انسان کو کامل بنایا. اب یہ جو خدا کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا تھا, خدا کی طرح اختیار رکھنے والا تھا. خدا نے, کیونکہ خدا اختیار خود رکھتا ہے, وہ پانیوں پر, ہواؤں پر, فضاؤں پر ہمیں خدا کا اختیار نظر آتا ہے. جب تخلیق کے عمل کے اندر خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے, خدا نے جب انسان کو کامل بنایا, اس کو اختیار دیا کہ وہ مچھلیوں پر, دنیا کی چیزوں پر اختیار رکھے. اب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. کس پر بنایا؟ اپنی صورت پر بنایا. اور اپنی صورت کے ساتھ خدا نے اسے اختیار بھی دیا, کیونکہ خدا کی صورت پر بنائے ہوئے انسان کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ زمین پر اختیار رکھے. اب یہ جو صورت پر بنایا گیا تھا, کتاب مقدس انسان کے زوال کا ذکر کرتی ہے. کتاب مقدس انسان کے گناہ کی بابت بیان کرتی ہے کہ وہ جو کامل تھا, خدا نے شریعت دی اس کو کامل رہنے کے لیے. خدا نے کلام دیا, حد بندی کی تاکہ وہ اپنی حد کے اندر رہے. اپنے کلام دیا تاکہ وہ اپنے قانون کے اندر انسان کو دے کے انسان خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزارے. لیکن کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جب گناہ ہوا, نافرمانی آئی, تب وہ جو صورت پر بنایا گیا تھا وہ صورت بگڑ گئی. کیا ہو گئی؟ صورت کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے. اور بولے کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. وہ صورت بگڑ گئی. اب خدا کی خواہش کیا تھی کہ انسان کس صورت پر نظر آئے؟ بولو, بولنا ہے, سکھ کے جانا خدا کا کلام. تمہیں پتا ہے ایک گمسم انسان کدو ہوا سی, گناہ تو بعد واضح آئی, بولتے نہیں کو ہے کہ آدم تو کہاں ہے, یہ نہ بولنا بھی, یہ گمسم رہنا بھی کام ٹھیک نہیں. کہانی تو اب خدا کی خواہش کیا تھی؟ انسان کیسے صورت میں نظر آئے؟ میری صورت پر. یعنی خدا نے اسے اپنی خواہش کے مطابق تخلیق کیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. اب خدا نے اپنی صورت پر انسان کو بنایا, اس کو اختیار دیا, پر یہ صورت گناہ کے سبب سے بکھر گئی اور بگڑ گئی. اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. زبور 51 اس کے 5 کی 5ویں آیت کے اندر, زبور 51 Psalm 51 چیپٹر 51 ورس 5 ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے, دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی. کیا کہتا ہے؟ دیکھ میں نے, بولیے, دیکھ میں نے بدی میں. اب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا, لیکن گناہ کی وجہ سے خدا کا بندہ کہتا ہے, دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. کیسے پڑا؟ گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. اب خدا نے کامل بنایا, خدا نے جو صورت دی, خدا نے اپنے جیسی صورت انسان کو دی. پر یہ صورت اس وقت بدل گئی جب گناہ کی حالت کے اندر انسان ماں کے پیٹ کے اندر پڑ گیا. جب فطرت کے اندر, بلڈ کے اندر, خون سرکولیشن کے اندر گناہ پیدا ہو گیا, تو پھر یہ اس نے حالتیں بھی بدل دی. وہ صورت جس پر انسان بنایا گیا تھا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. وہ صورت جس پر انسان کو تخلیق کیا گیا تھا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. پھر یہ گناہ کی صورت والا شخص جو ہے, یہ خدا کی جو صفات خدا نے اس کے اندر رکھی دی
رہی تھی، پہلی بات اس کے اندر اس کی صفات بدل گئی۔ کیا ہو گیا؟ صورت بدلنے سے مراد کیا ہے؟ خدا نے جو اپنے اندر کاملیت کی صفات رکھی تھی وہ اس کے اندر بدل گئی۔ جب اس کے اندر صفات بدل گئی، اس کی حرکت بدل گئی، اس کی رفتار بدل گئی، اس کی چال ڈھال بدل گئی، اور وہ محبت جو خدا کے اندر تھی، اور خدا نے انسان کو بنایا تاکہ وہ محبت جو ہے دنیا کے اندر میری صورت سے دنیا کو نظر آئے۔ ہاللیلویا۔ وہ محبت کس کے وسیلہ سے؟ خدا کی خواہش تھی کہ انسان کو میں اپنی صورت پر بناؤں تاکہ وہ زمین پر میری ترجمانی کرے، زمین پر میری صفات کو بیان کرے، زمین پر لوگ جو ہیں وہ خدا کی جو صورت پر انسان اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے خدا کو دیکھیں۔ کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ خدا کی صفات کو دیکھیں، خدا کی محبت کو دیکھیں، خدا کے ڈیزائر کو دیکھیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تاکہ وہ جو بنایا گیا ہے وہ خدا کی ترجمانی کرے، خدا کی نمائندگی کرے، خدا کی محبت کو بیان کرے، لیکن گناہ نے اس کی صفات کو ختم کر دیا، اس کی فطرت کو بدل دیا، اس کی حالات کو بدل دیا۔ اس لیے یاد رکھیے، اب وہ جو روشنی، جو جلال کی روشنی تھی، جو ایک دوسرے پر پڑنی تھی، کس کی وجہ سے؟ مسیح کی صورت کی وجہ سے وہ رک گئی۔ انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گیا تو جلال کی روشنی کیسے ایک دوسرے کو دیتے؟ کس طرح ایک دوسرے پر خدا ظاہر کرتے؟ کیسے ایک دوسرے میں سے خدا دیکھتے ہیں؟ یہ ناممکن ہو گیا۔ اسی لیے دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت میں لکھا، یعنی ان بے ایمانوں، دوسرا کرنتھیوں چیپٹر 4 ورس 4، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو جہان کے خدا نے اندھا کر دیا کہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے، اس کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اب یاد رکھیے، جو خوشخبری کی روشنی تھی، خدا کی خواہش تھی کہ انسان کو میں بناتا ہوں، کیونکہ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی خدا کو، کیونکہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور کسی کے اندر جرأت نہیں کہ وہ خدا کو دیکھے، پر خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ لوگ خدا کو دیکھیں ایک دوسرے کے ذریعے۔ آمین۔ کیا کریں؟ ایک دوسرے کے ذریعے ہم کس کو دیکھیں؟ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی صفات اس کے اندر رکھی، پر یہ صورت بگڑ گئی، اور جس نے خدا دکھانا تھا وہ دنیا داری دکھانا شروع ہو گیا، جس نے جلال دکھانا تھا وہ جلال سے محروم ہو گیا۔ پھر کتاب مقدس بیان کرتی ہے، اندھا کرنے والے نے اس لیے لوگوں کو اندھا کر دیا تاکہ مسیح کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، اور ہمیں مسیح میں صورت پکڑنی ہے۔ کیا کرنی ہے اب ہمیں؟ کیوں مسیح میں صورت پکڑنی ہے؟ کیونکہ جلال کی روشنی آدمیوں پر چمکے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ مسیح جو ہے، خداوند یسوع کیا ہے؟ خداوند خدا کی صورت ہے، اور یسوع کے ذریعے جلال کی روشنی جو ہے آدمیوں پر خوشخبری کی روشنی پڑتی ہے۔ اب کتاب مقدس بیان کرتی ہے، خدا کا کلام بیان، یہ کیسے ممکن تھا کہ جو صورت نظر نہیں آتی کوئی اس کی مانند پھر بن جائے؟ جو صورت نظر نہیں آتی اس کی مانند انسان پھر بن جائے۔ آپ کسی کیا کہہ سکتے ہیں، مسافر کہہ سکتے ہیں، جو ابھی تو آ گیا نا، جدید دور آ گیا، کیمرے آ گئے ہیں، تو پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے آپ کو پتا ہے گلیوں کے اندر باہر تصویریں بنانے والے جو باہر بیٹھے ہوتے تھے، اب کسی مصور کے پاس چلے جائے، اسے کہیں جی مجھے وہ تصویر بنا دے جو میرے دل میں ہے، تو وہ بنا دے گا، کہے گا یار تیرے دل کا معاملہ مینوں او حاضری مینوں نظر آئے۔ اب جو تصویر نظر نہیں آتی کوئی اس کی مانند کیسے بن سکتا تھا؟ ناممکن تھا۔ اب یاد رکھیے، جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تھا
جب خدا کی صورت کو کسی نے نہ دیکھا، خدا کو نہ دیکھا، تو خدا کی ترجمانی بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم خروج کی کتاب اس کے 33 باب کو جب پڑھتے ہیں اور 18ویں آیت کے اندر خدا کا بندہ مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ خدا کے سامنے منت کرتا ہے۔ خروج 33 ورس 18، تب بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا۔ موسیٰ کیا کہنے لگا خدا سے؟ بول اٹھا میں تیری کیا کر۔ اب خداوند اسے کیا جواب دیتے ہیں 20ویں آیت کے اندر؟ 19ویں چھوڑ دی ہے میں نے کیونکہ میں نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور میں نے ابھی رومیوں کے خط کا انٹروڈکشن بھی چھوڑ دیا۔ رات کو میں کافی لیٹ سویا، انٹروڈکشن میں نے اس کا لکھا، لیکن مجھے پتا تھا وقت اتنا ہوگا، میں چاہتا ہوں ہم عنوان کی طرف بڑھیں۔ 20ویں آیت کیا ہے؟ اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ تو میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ اور کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر، پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک چٹان پر کھڑا ہو، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا ہو، سو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا، میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا۔ موسیٰ کہنے لگا، واز آتی ہے، واز آئے تو پھر دل کبھی کبھی دیکھنے کو بھی کرتا ہے۔ خداوند ہر دفعہ تیری آواز ہی سنتا ہوں، پر منت کرنے لگا، خواہش کا خدا کے سامنے اظہار کیا، میں نے تیرا چہرہ دیکھنا ہے خدا، اب مجھے اپنی صورت دکھا دے۔ خدا نے کہا نہیں موسیٰ، کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب جب کوئی انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو بگڑی ہوئی صورت کیسے صحیح ہو سکتی تھی؟ کیونکہ کچھ سامنے ہونا چاہیے تھا نا اس درست کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو دوبارہ رنگ بڑھنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ جب انسان دیکھ نہیں سکتا تھا تو انسان کیسے یہ تصور کر سکتا تھا کہ اب میں دوبارہ اس بگڑی ہوئی صورت کو درست کروں، اس بگڑی ہوئی حالت کو درست کروں، خدا کی صفات میرے اندر آ جائیں، اس کا اختیار میرے اندر آ جائے، اس کی خوبیاں میرے اندر آ جائیں، اس کی کوالٹیز میرے اندر آ جائیں، اس کا معیار میرے اندر آ جائے۔ یہ ممکن نہیں تھا دیکھے بغیر۔ کس کے بغیر؟ کیونکہ باغ عدن کے اندر بھی آدم کبھی خدا کو دیکھتا نہیں تھا، صرف آواز سنتا تھا۔ خدا آتا بلاتا، وہ جواب دیتا، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی، پر خدا باغ عدن کے اندر بھی جب سے انسان بنایا گیا کسی انسان نے خدا کو نہیں دیکھا، اور کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا موجود ہے۔ آمین۔ یہ خدا کی کوالٹیز ہے، یہ خدا کی صفات ہے، اور یہی خدا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا ہے بھی ہے۔ آمین۔ نظر بھی نہیں آتا، اور کسی نے خوب کہا ہے جب کچھ نظر نہ آئے تو صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ جب بندے کو کوئی نظر آئے نا خدا نہیں لبدا، انہوں اپنے تعلقات لبدے، انہوں اپنا پیسہ لبدا ہے کہ میں اسے جاواں گا، وہ بوا کھڑکاواں گا، لیکن خدا اسے نظر آتا جب کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اب بات کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھنا ہے، میں بار بار اس کو زور دے دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، صورت کیسے بدل سکتی تھی بگڑی ہوئی؟ کیونکہ خدا تو نظر نہیں آتا تھا، خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، پر کیسے کوئی زمین پر خدا کی ترجمانی کر سکتا تھا؟ کیسے کوئی خدا کی خوبیاں اپنے اندر رکھ سکتا تھا؟ کس طرح خدا کو کوئی خدا کے محبت لوگوں پر ظاہر کر سکتا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یاد رکھیے، کیونکہ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کلسیوں پہلے باب کی 15ویں آیت کے اندر، کلسیوں چیپٹر 1 ورس 15 کیا لکھا ہے؟ اندیکھے خدا کی صورت۔ کیا لکھا ہے؟
بولے جن کے پاس بائبل ہے، اندیکھے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا. ہیلیلویا. کس کے؟ اندیکھے خدا کی صورت. کس کی؟ انہوں نے پھڑ کے رکھنا ہے. یسوع کون؟ کس کی صورت ہے؟ وہ خدا جس نے کہا، موسیٰ کو کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اب ہم دیکھیں خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. آمین. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یسوع اندیکھے خدا کی صورت اور مخلوقات سے پہلے موجود تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر اعلان کیا کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. ہیلیلویا. جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے. اب دھیان سے پڑھنا چاہیے اس کو. بہت سے لوگوں، یہ بڑا ایک تعلیمی معاملہ بھی ہے، کیونکہ یسوع کی اس بات کو جب غلط کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے دیکھا میں باپ ہوں. یسوع نے کہا، اب یہ ڈفرنٹ ذرا نکال لیں، یسوع باپ نہیں ہے، یسوع خدا کا زندہ بیٹا ہے. ہیلیلویا. اس لیے یہ ڈفرنٹ نکالنا بڑا ضروری ہے کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کیا مجھے باپ تم کہہ سکتے، جس نے مجھے دیکھا اس نے. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہوں، کہتا جس نے، کیونکہ کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو خدا کی صورت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ یسوع مسیح کو دیکھے. ہیلیلویا. نکلنا چاہیے تھا آمین دیتے. بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کوئی خداوند کی صورت کو دیکھ، پر جس نے خدا کی صورت کو دیکھنا وہ یسوع کو دیکھے. آمین. وہ یسوع کو دیکھے. کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ اپنی صورت کو پہچان کیسے سکتا تھا؟ میں بنایا کیسے گیا؟ میرے اندر صفات کیا ہے؟ میرے اندر خوبیاں کیا ہیں؟ اور فلپیوں کے اندر 2 باب کی 6 آیت میں لکھا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کیا تھا؟ کس کی؟ اندیکھے خدا کی صورت پر. کس کے؟ پر خدا کے برابر ہونے کی چیز، خدا کے برابر ہونے کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. کیا کر دیا؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارا یسوع اگر خدا ہے، اگر وہ خدا کی صورت ہے، اگر وہ خدا سا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ خدا کی صفات رکھتا ہے، تو پھر کوئی اس کے منہ پر تھوک کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ خدا سا اختیار رکھتا ہے تو کوئی اس کو گالی کیسے دے سکتا تھا؟ اگر وہ خدا کی صفات رکھتا ہے تو انسان اس کو کوڑے کیسے مار سکتا تھا؟ انسان اس کو گریبان سے عدالتوں میں کیسے گھسیٹ سکتا تھا؟ پر کلام کیا؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پر اس کو قبضہ کی چیز نہ. اگر وہ قبضہ کر لیتا تو کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی، وہ یسوع کو چھو بھی جاتا. ہیلیلویا. اس نے نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو پرس کر دیا. ہیلیلویا. اگر یسوع پرس نہ کرتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ہاتھ بھی یسوع کو لگا جاتا. وہ تھا اور اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پرس کیا. اس نے اتنا اپنے آپ کو پرس کر لیا کہ انسان جو مٹی سے بنایا گیا تھا، جو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ جو فانی تھا، اب وہ اپنے بنائے جانے والے اگر خداوند یسوع پرس نہ کرتا، قبضے میں رکھتا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب کیوں وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے کیوں اپنے آپ کو پست کیا؟
یہی مسیحیت کی بنیاد ہے، یہی مسیحیت کا عقیدہ. یہاں سے مسیحیت، اگر کسی نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو وہ صلیب کے پیغام کو سمجھے. اگر کسی نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو وہ کفارے کو سمجھے. اگر کسی نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو وہ صورت کے بارے میں جانے. کیوں ہمیں صورت پکڑنی ہے؟ کیوں ہمیں صورت بدلنی ہے؟ کیونکہ مسیحیت ان بنیادوں پر قائم ہے. مسیحیت شروع یہاں سے ہوتی ہے. صرف نام لکھنے سے مسیحیت شروع نہیں ہوتی، نہ کوئی مسیح بن جاتا ہے، بلکہ خدا کا کلام اس بات کو بیان وضاحت کے ساتھ کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو پست کر دیا. کیا کر دیا؟ دنیا کے لوگ کہتے ہیں اگر وہ خدا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی اسے سولی چڑھا دیتا؟ کیا اگر کوئی خدا کو مار سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، یسوع نے اپنے آپ کو پست کر لیا. کیا کر لیا؟ اور خداوند یسوع نے پست کیا. کیونکہ یسوع کے پست کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یسوع شرمندگی کو نہیں دیکھ رہا تھا. کیا نہیں کر رہا تھا؟ دنیا کہتی ہے یہ خدا کے بارے میں شرمندگی کا باعث اگر مسیح یہ کہیں کہ وہ خدا تھا اور سولی میں مار کھا رہا ہے. لیکن یسوع نے، ٹھیک وہ کہتے ہیں یسوع، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. شرمندگی ٹھیک ہے، شرمندگی، پر یہ سمجھنا ضروری ہے کیوں شرمندگی، کیا وجہ تھی شرمندگی کی. یہاں سے مسیحیت تمام عقیدوں سے مختلف ہو جاتی ہے. یہ یوٹرن ہے، سمجھو چوکا ہو جا گیا جتوں سارے پیچھے رہ جانا ہے تو مسیحیت نے سانو آسمان کی بادشاہی دلائی. اتوں شروع ہونا کم یہ خاص پہلو. کیوں؟ وہ جو خدا کی صورت پر تھا اپنے آپ کو پست کر دیا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اس نے شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر. کس کی؟ کیونکہ یسوع کے سامنے شرمندگی نہیں تھی بلکہ باپ کا مشن تھا. ہیلیلویا! کس کا مشن تھا؟ باپ کا مشن تھا. یسوع کے سامنے باپ کی خواہش تھی. باپ کی کیا خواہش تھی؟ آؤ ہم انسان کو کیا کریں؟ اپنی صورت پر بنائیں. کس کی خواہش تھی؟ اب یسوع کے سامنے کس کی خواہش ہے؟ باپ کی. کیا خواہش تھی؟ آؤ ہم انسان کو کیا کریں؟ اپنی. پر جو صورت پر بنایا گیا تھا، صورت کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی. صورت تباہ ہو گئی. وہ جس نے خدا کی نمائندگی کرنی تھی وہ شیطان کی نمائندگی کرنا شروع ہو گیا. جس نے خدا کا جلال ظاہر کرنا تھا وہ جلال سے محروم ہو گیا. کیسے ممکن تھا کہ اگر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ خدا کی صورت کسی میں دیکھے؟ کوئی تو ہونا چاہیے تھا کہ جو زمین پر ہو، کیا ہو، کہاں ہو، اور خدا کی صورت دنیا کو دکھائے. خدا کی اور صورت دکھانے کے لیے یسوع کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے انسانوں میں آ گیا. کلمہ کیا ہو گیا؟ انسانوں میں آ گیا. یسوع کے پست ہونے کی سب سے بڑی وجہ باپ کا مشن اور خدا اپنے باپ کی خواہش اس کے سامنے تھی. کیونکہ جس نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، اب انسان اگر اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، اگر انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا پر وہ خدا جیسا کسی کو دیکھ سکتا ہے اور جس کو صورت میں خدا دیکھ سکتا ہے، وہ ایک ہی پرسنالٹی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا! کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے. کوئی خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا پر خدا کی صورت کو. اب موسیٰ کو کہا گیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، پر ایک آپشن اس کو دے دی گئی، ایک آپشن اس کے سامنے رکھ دی گئی. وہ چٹان تھی. کون تھی؟ اس نے کہا تو شگافوں میں چھپ جانا اور چٹان پر آ جانا. اب وہ چٹان جو تھی وہ تو یسوع
خدا نے کہا کہ تو اس چٹان میں کیا کر، میں اپنا ہاتھ بڑھائے رکھوں گا اور تو میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا پر میرے پیچھے سے تو ضرور دیکھ لے گا، اور میں گزروں گا اور تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا۔ پر یاد رکھیے وہ چٹان جو بنیادی طور پر ایک آپشن تھی، ایک کہہ سکتے ہیں اپرچونٹی تھی، جس کے اندر موسیٰ صرف خدا کی پیچھے سے دیکھ سکا، پر خداوند یسوع مسیح زندہ وہ چٹان ہے جس میں انسان پورا خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، پورے طور پر خدا جس میں نظر آ سکتا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ، اس میں اپرچونٹی دی گئی کیا دیکھنے کی؟ پیچھے سے، پر یسوع زندہ چٹان ہے۔ ہاللیلویہ، جس میں خدا پورا نظر آتا ہے، خدا کی صفات نظر آتی ہے، خدا کی صورت نظر آتی ہے، خدا کا معیار نظر آتا ہے، خدا کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے یہ صورت جو بگڑی ہوئی تھی، یہ اس کو درست کرنا بڑا ضروری تھا۔ کیا تھا؟ اس کو درست کرنا۔ اس نے قبضہ میں نہ رکھنے کی چیز سمجھا، اپنے آپ کو کیا کر دیا، اور خدا کو پسند آیا۔ جسایہ کی کتاب نکالیں، ضرور تھا اس بگڑی ہوئی صورت کو درست کیا جاتا، ضرور تھا اس بگڑی ہوئی صورت پر کام کیا جاتا۔ جسایہ کی کتاب اس کے پہلے 52 باب کو میرے ساتھ نکالیے گا، 52 چیپٹر کو میرے ساتھ نکالیں آپ، پہلے 52 کو نکالیں، اور 52 باب کی 13ویں آیت میں، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ جن کے پاس بائبل ہے ساتھ دیں، وہ اعلیٰ اور جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر اور اس کا چہرہ اور اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے کس سے زائد، اور اس کا جسم جس کا چہرہ ہر ایک بشر سے اور جس کا جسم کیا ہو گیا، بگڑ گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں اس نے قبضے میں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو پھر اس کی صورت بدلنے کے لیے، جس صورت بگڑی ہوئی تھی، اپنے خادم تو لکھا وہ اقبال مند ہوگا اور اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے۔ پھر 53 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جھڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی اس کی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، حالانکہ وہ کون تھا؟ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ کیوں صورت بگڑ گئی؟ وجہ ہے کیوں صورت ہر بشر سے زیادہ بگڑ گئی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی، کہ جب اس پر تو اس کا کچھ بولے بڑے بائبل کھولیں، کیا کچھ کہ ہم اس کے وہ آدمیوں میں حقیروں مردود مرد غمناک اور رنجتا لوگ اس سے گویا اس کی، اور ہم نے اس کی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اور ہمارے پر ہم نے اسے، حالانکہ وہ ہماری بدکرداری کے باعث
ہماری ہی سلامتی کے لیے، تاکہ اس کے ہم سب بھیڑوں کی مانند اور ہم میں سے اور ہم سب بدکاری، ہم سب کی بد کرداری اس پر لاتے ہیں۔ خداوند اس صورت بگڑ گئی، لکھا دنیا دنگ رہ جائے گی۔ آج دنیا دنگ ہے کہ وہ خدا تھا اور صورت کیسے بگڑی؟ خدا تھا، ہم دیکھیں خدا کی صورت، پر اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو پست کر، اور جہاں تک اپنے آپ کو پست کیا کہ صلیبی موت اس نے گوارا کر، اس نے لعنتی موت گوارا کر لی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، اس کے منہ پر طنز کیا گیا، اس کی ہنسی اڑائی گئی، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کی آنکھوں میں پٹھی باندھی گئی۔ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، کیوں وہ پست ہو گیا؟ تاکہ انسان کی بگڑی ہوئی صورت درست ہو جائے۔ ہاللیلویا! کیوں ہو گیا؟ انسان کی اب یہ بگڑی ہوئی صورت درست ہو سکتی تھی، پر یہ خدا کی صورت خداوند یسوع مسیح کے پست ہونے کی وجہ سے، ہاللیلویا! کس کی وجہ سے؟ خداوند یسوع مسیح کے پست ہونے کی وجہ سے یہ ممکن تھا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے، اگر اب ہم پہلا انسان جو باغ عدن میں بنایا گیا تھا وہ کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا، پر خدا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جب خدا نے بنایا اس نے اس وقت میں نہیں دیکھا تھا خدا کو، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا دنیا کے اندر۔ اب خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، پر یسوع مسیح کو دنیا نے دیکھا ہے۔ ہاللیلویا! کس کو دیکھا ہے؟ یسوع مسیح کو دنیا نے دیکھا ہے، اور جس کو دیکھا ہے اب ہر ایک مسیحی جو ہے، یاد رکھیے اس کی ذمہ داری ہے، جس کو دیکھا ہے اس کی طرح بنتا چلا جائے۔ آمین! کیا کرتا جائے؟ کس کی طرح؟ یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو پھر کس کی طرح بننا ہے؟ یسوع مسیح کی طرح ہمیں بننا ہے، یسوع کی طرح ہمیں نظر آنا ہے، کیونکہ کلام اقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا۔ کلسیوں 3 باب کی 10 جلدی سے اس کو نکالیں۔ کلسیوں 3:10، اور نئی انسانیت کو پہلے، یہ بڑا ہم ریفرنس ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو نکالیں، جن کے پاس کتاب مقدس ہے۔ اب میں بالکل اینڈ پہ ہوں کہ وقت نہیں دیتا آگے بڑھا جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ اب آپ اس کلوزنگ کی طرف جائیں۔ کلسیوں 3:10، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ ہاللیلویا! اپنے بولے بھائیو، اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ کیا؟ کس پر؟ اپنے خالق کون ہے؟ یہوہ ہے، خدا باپ ہے۔ آمین! خالق کون ہے؟ اب کلام کہتے ہیں نئی انسانیت کو پہنو۔ کیا کرو؟ نئی انسانیت کیسے پہنی جا سکتی ہے؟ نئی انسانیت یسوع مسیح کے وسیلہ سے پہنی جاتی ہے۔ ہاللیلویا! کس کے وسیلہ سے پہنی جاتی ہے؟ یسوع مسیح میں تبدیل ہونا، یسوع پر ایمان لانا، نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی انسانیت، نئے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے نئی انسانیت کو پہنو، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے خالق کی صورت پر، کس کی؟ اب وہ خالق کی صورت پر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یسوع ہونا چاہیے۔ آمین! اسی صورت میں پھر نئے بننے کے لیے ہمیں یسوع کو قبول کرنا ہوگا، ہمیں یسوع کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یسوع کے بغیر اور اس نئی انسانیت کے بغیر
کوئی اپنے خالق کی صورت پر نیا نہیں بن سکتا. اگر کوئی نیا بن سکتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بن سکتا ہے. ہاللیلویا. اپنے خالق کی صورت پر کیا بنتی جاتی ہے؟ نئی بنتی چلی جاتی ہے. ہاللیلویا. کون سی صورت؟ جب کوئی نئی انسانیت کو پہن لیتا ہے. آمین. کس کو پہن لیتا ہے؟ نئی انسانیت کو پہننے والا اپنے خالق کی نئی صورت پر بنتا چلا جاتا ہے. اور پولس کہتا ہے اب مسیح میں نئی صورت کا مقصد یہ ہے کیونکہ مسیح میں ہماری نئی صورت بن سکتی ہے اور وہ صورت بن سکتی ہے جو ہمارے خالق نے بنائی تھی. ہاللیلویا. کون سی صورت؟ جو ہمارے خدا نے انسان کو بناتے وقت بنائی تھی. اب وہ صورت پھر بحال ہو سکتی ہے. وہ نئی صورت کا مقصد زمین پر کیا ہے؟ یاد رکھیے 2 کرنتھیوں 3 باب کی 18 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح میں ہم اس جلال کی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. کیا ہو؟ کس کی صورت میں؟ خداوند کے جلال کی طرح اس میں منعکس ہو جس طرح آئینہ میں. تو اس میں خداوند کے وسیلہ سے روح میں ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. کس میں بدلنا ہے؟ بولیں دھیان ذرا تھوڑا. کس صورت میں؟ جلالی صورت میں. کس صورت میں؟ شہری بیٹا آنکھیں درست رکھیں. خدا دے کاران دا پہلا اصول ہے تینوں اس تو متوجہ کیتا باقی کچھ سارا کر تو لنک ہے باقیاں چھڑن دا. ٹھیک ہے. بینچ لاڑا نہیں دب جاؤ تو باقی لیٹ ہو جاندے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. جلالی صورت میں بدلتے جاؤ. کس میں بدلتے جاؤ؟ اور جلالی صورت کیا یہ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا جلال ہم کیا ہوتا ہے؟ چہروں سے. کس سے جی؟ چہروں سے منعکس ہونا. کیا ہونا جی؟ منعکس سمجھتے ہیں؟ منعکس سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز آپ سامنے رکھ دیں اور اس کی شعائیں کس پر ہوں تو وہ آپ سے بڑی بات ہے. خدا آپ کے سامنے اور خدا کی جلال جو ہے وہ آپ کے ذریعے انسانوں پر. کیا کہہ رہا ہوں؟ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی نہیں. روشنی کس کی ہے؟ خدا کی. پر کس کے ٹیڑے پہ رہی ہے؟ ہمارے. اور یہاں سے آگے جا وہ روشنی آپ جہاں جاب کرتے ہیں آپ کو کوئی ملے وہ روشنی اس کے چہرے پر چلتی ہے. یہ نئی صورت یہ کام کرتی ہے کہ خدا جیسا ہے وہ صفات دوسرے لوگوں تک پہنچے. کیونکہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ دنیا دار ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے. کیا کر دے؟ انہوں کوئی تھلو چیز لبے اور چھڑ دے. ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے نظر پائے گا تو جیبے چ پائے گا. ہیں پر خدا پرست کھڑا ہوگا کہے گا بھائی یہ میں نہیں لے سکتا, یہ میری نہیں ہے. دنیا کا بندہ کر سکتا ہے, یہ خدا کے لوگ خدا کی صفات والے کر سکتے ہیں, خدا کی خوبیوں والے کر سکتے ہیں. اس لیے پہلا مقصد ہمیں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. ہیلیلویا, کیا کرتے جائیں؟ درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. اور جلالی صورت میں, کس میں جی؟ جلالی صورت میں. اب پہلے انسان کا مقصد خدا کی صورت پر تھا کہ لوگ انسان میں خدا دیکھے. کیا کرے؟ پر گناہ کی وجہ سے لوگ اب انسان میں خدا نہیں شیطان دیکھتے تھے. تو شیطان ہے, میں تو بڑا شیطان ہے. پھر اے دوڑ لگ گئی ہے یہ تو تیز ہے تو میں تیرے تو پھر بڑا ہی تیز ہوں. سیدھے لفظ جی کہہ لو نا, تو شیطانی کی ہے تو میں پھر تیرے تو بڑی کاروائی پاؤں گا, دیکھے گا تو ہے. کیونکہ
لیکن ہمارے یسوع نے دکھ سہا اور یہ صورت بدلنے کے لیے یسوع نے اذیت اتنی برداشت کی. لکھا ہے ہر انسان سے زائد اس کا چہرہ کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، تاکہ یسوع کو پہننے والے اس زمین پر کس کی شکل نظر آئے؟ خدا کی صورت نظر آئے. آمین. باغ عدن کی طرح خدا کی کیا کرے؟ نمائندگی کرے اور خدا کی خواہش زمین پر پوری کرے، جس نے کہا او ہم انسان کو کیا کریں؟ اپنی صورت پر، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہماری گفتگو سنیں، لوگ ہمارے کام دیکھیں. ان کو خدا ہمیں دنیا کو دکھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور خدا کو کسی نے دیکھا، پر ہم یسوع کی صورت کے ذریعے دنیا کو خدا دکھا سکتے ہیں. آمین. کس کے ذریعے؟ یسوع کی صورت کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. جلالی صورت کے ذریعے ہم دنیا کو خدا دکھا سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خداوند کا جلال جو ہے، خدا کا جلال جو ہے وہ ہمارے چہروں سے منعکس ہو. اور پھر اہم بات جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یسوع گلے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس کی حد تک یا چرچ کی حد تک صرف یسوع نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہم نے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے. کتنے؟ 2 گھنٹے یہاں بیٹھنا ہے. پر پورا ہفتہ ہم نے گلیوں میں رہنا ہے، پورا ہفتہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے. اس لیے اگر 2 گھنٹے ہم روحانی ہیں تو پھر یہ ہماری روحانیت دیواروں کی حدود تک رہ جائے گی، کبھی اس محلے، گلیوں اور اس ملک میں نہیں پھیلے گی. یسوع صرف گلے کی حد تک اور مسیح صرف نام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یسوع صرف اور مسیح صرف نام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ جی احسان مسیح، عمران مسیح ہے، بس اتوں تک نہیں. یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. خدا کی یہ خواہش نہیں ہے کہ صرف گلے والے مسیح ہوں اور نام کی حد تک مسیح ہوں. اب اعمال کی کتاب کو پڑھیں، میں اعمال 11:26 لکھ لیں. لکھے شاگرد اور میں کئی دفعہ کہ جب میں نے اپنا کارڈ بنوایا تو میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ مسیحی لکھیں. وہ نادرا لکھیں نہیں مسیح لکھتے ہیں. میں کہ رحمت نہ لکھیں. کیوں لکھا وہ مسیحی؟ تو مسیحی کا مطلب ہے، لکھا انطاکیہ میں پہلے وہ مسیح نہیں بلکہ مسیحی کہلائے. کیا کہلائے؟ کیونکہ مسیحی کا مطلب ہے مسیح کو فالو کرنے والا. کیا کرنے والا؟ اور مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا. ڈفرنٹ ہے. انڈرسٹینڈ کریں ذرا. مسیح کا کیا مطلب ہے اور مسیحی کا کیا مطلب ہے؟ فالو. اب دونوں باتیں ذرا ہم پائے مسا ہوئے نہ ہوئے مسیح ضرور لکھ لیں. یہ ذرا 2 باتیں ذرا بڑی اہم ہے. لکھا ہے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ پہلے مسیحی کہلائے. کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے. اعمال اس کے 11 باب کی 26 آیت میں جب یروشلم سے ان کو نکال دیا گیا، ان پر ظلم کیے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، اب انطاکیہ میں وہ مسیحی کہلائے. ان کو مسیحی کہا کیوں گیا؟ یہ ذرا بڑی غور طلب بات ہے. اس کے اوپر لہذا پیغام ہونا چاہیے، لہذا سرمن اس کے اوپر ہونا چاہیے. وہ مسیحی کیوں کہلائے؟ کیوں ان کو مسیحی کہا گیا؟ آپ رسولوں کے اعمال کو پڑھیں. مسیحیوں کو پہلے بدعتی فرقہ کہا گیا، نئی تحریک کہا گیا. لیکن جب انطاکیہ ہیڈ آفس بن گیا مسیحیت کا، اور وہاں جب مسیحی جو تھے وہ وہاں سکون تھا، لوگ جو تھے اپنا سب کچھ، اپنے گھر بھی چھوڑ کے، اپنے جیسے چیز پڑی تھی چھوڑ کے یسوع کی خاطر وہ انطاکیہ میں آ گئے. جب انطاکیہ میں آئے تو وہ ظلم بہتا بہتا انطاکیہ تک بھی پہنچ گیا. انطاکیہ کے لوگوں نے یسوع کے شاگردوں کے منہ پر تھوکا. تاریخ بیان کرتی ہے ان کی بیٹیوں کو گندی گندی گالیاں دیتے تھے. انطاکیہ کے لوگ مسیحیوں کو کیا کرتے تھے؟ فکرے کستے تھے، ٹھٹھے کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کی چیزیں چھین لیتے تھے ہاتھ سے. انطاکیہ کے مسیحیوں کے بچے چیز دینے جاتے، چھین لی جاتی ان سے، پر وہ کبھی روتے نہیں تھے، خدا کی شکر گزاری کر کے چیز دے آتے تھے. چھوٹے چھوٹے انطاکیہ کے اندر مسیحیت اگر پھیلی ہے نا
تو اس کی تواریخی حقیقت بڑی اہم ہے. لکھا وہ پہلی دفعہ مسیحی کہلائے, اور یہ مسیحیوں نے نہیں کہنا شروع کیا تھا, یہ مسیحی تعصب والے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا. پہلی دفعہ مسیحی اگر کسی نے کہا تھا تو وہ نفرت سے بڑے ہوئے لوگوں نے کہا تھا. پہلی دفعہ اگر یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو مسیحی کسی نے کہا تھا تو وہ ظلم کرنے والوں نے کہا تھا. اگر پہلی دفعہ کسی نے مسیح کہا تھا تو وہ گالیاں دینے والوں نے یسوع کو کہا تھا. اگر پہلی دفعہ مسیح کسی نے کہا تھا تو یسوع مسیح کو برا بھلا کہنے والوں نے کہا تھا. یاد رکھیے, یہ کسی مسیح نے پہلی دفعہ اپنے ساتھ کبھی مسیح نہیں لکھا تھا. یہ آیا کہاں سے, یہ ملا ہمیں کہاں سے؟ اب کیوں انہوں نے مسیح کہنا شروع کر دیا؟ کیوں انہوں نے مسیح؟ کیونکہ یہ اپنے نام کے ساتھ مسیح نہیں لکھتے تھے, پر یہ کردار سے مسیح دار کرتے تھے اپنے. آمین. کردار سے کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو مسیحی. اب میں نے پہلے بتایا یہ مسیح کسی رسول نے نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ مسیح لکھ دے یا مسیحی لکھ دے. کنہوں نے کہا؟ غیر قوموں نے. کنہوں نے کہا؟ وہ جو ظلم کرتے تھے انہوں نے کہا, جو گالیاں دیتے تھے انہوں نے کہا, جو چیزیں چھین لیتے تھے, جو لوٹ لیتے تھے انہوں نے کہا. کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ انہوں نے یسوع کے بارے میں سنا تھا کہ یروشلم کے اندر ایک شخص جس کے اوپر اتنا کچھ ہوا, جس پر اتنا ظلم ہوا, پر وہ بے خاموش رہا. اس نے کسی کو دمکایا نہیں, اس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ہم بھی ان کو مارتے ہیں, ہم بھی ان کو دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, پر ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں, انہوں نے کہا یہ بھی مسیحی ہیں. کہ انہوں نے کیا کہا؟ اور یہ تنزن کہا گیا. انہوں کہتے ہیں بڑا تنزن کیا جانتا ہے. تنزن سمجھ لیا نا, کسی نے ہے تو تم بڑا روحانی ہو گیا. ایک ہوتا ہے تنزن کہنا. انہوں نے کہا یہ بھی مسیحی ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یسوع کی صورت انطاکیہ میں لوگوں کو دکھائی. ہیلیلویا. کیا دکھائی؟ یسوع کی صورت انطاکیہ کے لوگوں نے دیکھی, ظلم کرنے والوں نے دیکھی. ہم ایک تھپڑ مارتے ہیں پر کیسے لوگ ہیں, یسوع کی طرح بولتے ہی نہیں ہیں, ظلم کرتے ہیں نہیں بولتے. اور پھر وہ کردار جو یسوع کا کردار تھا, وہ صورت جو یسوع کی صورت تھی, اب وہ کلیسیا میں جب پکڑ گئی تو لوگوں نے ان کو مسیحی کہنا شروع کر دیا. ہیلیلویا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ اور یہ مسیحیوں نے نہیں کہا, یہ غیر قوموں کے لوگوں نے کہا. ہیلیلویا. کیوں کہا؟ کردار کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اس لیے جہان کے ہم شکل نہ بنو. عقل نہیں ہو جانے سے کیا کرو؟ اپنی صورت بدلتے جاؤ. کیا کرتے جاؤ؟ توبہ سے پہلے والا شخص کی صورت اور تھی, اور توبہ کے بعد والے شخص کی صورت کوئی اور ہے. پہلا جڑا ہی نا متھے تے باٹی پائی رکھتا سی, پر بعد والا نہیں ڈالتا, وہ تو برداشت کر لیتا. آئے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, اپنے قدموں پہ بھی کھڑے رہیں. میں چاہتا ہوں دعا کریں. اہم باتیں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی. اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور میں, اور یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ساری جماعت ہیلیلویا.